السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ 24واں درس ہے۔ ہم سب نے کل تک یہ دیکھا کہ عمرہ کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، آپ کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اگلے سال آپ آئیے، چنانچہ صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو اگلے سال سن 7 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق خواب کی تکمیل کے حوالے سے آپ مکہ تشریف لے گئے، اور جیسا کہ وعدہ ہوا تھا کہ سفری ہتھیار کے علاوہ کچھ نہیں لا سکتے اور وہ تلواریں میان میں ہوں گی، چنانچہ صحابہ ایسے ہی گئے اور مکہ گئے، عمرہ کیا، 3 دن تک عمرہ کرتے رہے، قیام کیا، اور اس کے بعد جب واپس ہونے لگے تو حضرت حمزہ کی ایک بیٹی پکار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی، یا عمی یا عمی، اے میرے چچا اے میرے چچا۔ چنانچہ حضرت علی نے اس بچی کو لیا اور حضرت فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ 3 صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر بیٹھے کہ اس بچی کی پرورش کون کرے گا، کیونکہ حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا میں کروں گا، آپ کے بھائی حضرت جعفر نے فرمایا میں کروں گا، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کروں گا، اور سب اپنی اپنی وجہ بتا رہے تھے کہ میں اس کا قریبی ہوں، میں یہ رشتے میں لگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر ابن ابی طالب کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت جعفر کی بیوی اس بچی کی سگی خالہ تھی، اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، یعنی ماں کے بعد ایک بچی یا ایک بچے کی پرورش کے لیے سب سے زیادہ حق خالہ کا ہوتا ہے، اور وہ خالہ اسے پیار دے سکتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حوالے اس بچی کو کیا۔ اس کے بعد اسی سال غزوہ خیبر پیش آئی۔ اس جنگ سے پہلے مکہ کے 2-3 مشہور لوگ جو بہترین قسم کے جنگجو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان ہو گئے جو پوری زندگی میں، چاہے وہ اسلام کی حالت میں ہو یا کفر کی حالت میں ہو، انہوں نے کبھی کوئی جنگ ہاری ہی نہیں، وہ اسلام لے آئے۔ عمرو بن العاص وہ اسلام لے آئے۔ جب یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اسلام کی حالت میں تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے جگر کے ٹکڑوں کو میرے حوالے کر دیا، اور واقعی ان لوگوں نے اسلام لانے کے بعد بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ چنانچہ غزوہ خیبر ہوئی سن 7 ہجری کے اندر۔ خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے، ان یہودیوں کی طرف سے شرارت یہ ہوئی کہ عہد و پیمان توڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور آس پاس کے کفار و مشرکین کو بھڑکا رہے تھے کہ محمد پہ حملہ کر دو، اور خیبر کے یہودی سارے یہودیوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لے کر خیبر کی بستی پہ پہنچ گئے، اور رات اس سے کچھ دور پہلے گزاری۔ صبح فجر کی نماز کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوا یا ہونے والا تھا کہ تمام کے تمام مسلمان خیبر پہ حملہ آور ہوئے۔ وہ لوگ بالکل شوق ہو گئے اور حیران ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ اپنے قلعوں میں جا کر چھپ جائیں، اور قلعوں کے اندر یہ جا کر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔
ایک لمبا وقت چلا، وہ قلعے میں بند، مسلمان باہر، مسلمانوں کو بھی بہت پریشانی ہو رہی ہے، وہ قلعے میں بند ہے اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اور باہر اوپر سے حملے بھی کر رہے، کئی ایک صحابہ اس میں شہید بھی کر دیے گئے۔ قلعے میں سامنے والا ہو اور آپ باہر ہو تو اسے میں جنگ لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ لڑ کے تھک گئے تھے کہ قلعے میں کیسے فتح کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کل میں دوسرے آدمی کو جھنڈا دوں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ سامنے آئے تو ان کی آنکھ میں کچھ دقت و پرابلم تھی اور انہی کو جھنڈا دینا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، ان کی آنکھ کی پریشانی دور ہو گئی۔ آپ نے ان کو جھنڈا پکڑایا اور جھنڈا پکڑانے کے بعد ایک وصیت کی، فرمایا، علی یہودیوں کے قلعے پہ حملہ آور ہونے والے ہو، جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُورِ النَّعَمِ، پہلے انہیں دعوت اسلام دینا، ان اسلام کی تعلیمات کو سمجھانا۔ ایک بھی یہودی اگر اسلام لے آیا تو تمام سرخ اونٹوں سے بہتر تمہارے حق میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی جمع مردی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ آپ نے اس کمان کو سنبھالا اور آپ کے جھنڈا لیتے ہوئے یہ جنگ جیت لی گئی اور خیبر کو فتح کر لیا گیا۔ اور اس میں بہت سارے مال غنیمت ملے، بہت ساری کھیتیاں ملی، یہاں پر کھیتیاں ہوتی تھی، وہ سارے معاملات طے تمام ہوئے۔ اور جب جنگ ختم ہونے کو ہو گئی تو یہودیوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ کی دعوت لینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دعوت قبول کر لی، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال، دعوت قبول کر لی۔ تو ایک عورت جس نے دعوت پیش کی تھی اس کو یہودیوں نے ورغلایا کہ تم گوشت میں زہر ملا دو، اور اسپیشلی بکری کے ذرا میں اس میں زہر ملاؤ جو اللہ کے نبی کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہی اٹھائیں گے وہی کھائیں گے۔ ملایا، دعوت پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے بیٹھے، آپ کے ساتھ میں ایک صحابی اور آپ نے لقمہ اٹھایا، بعض روایات کے مطابق وہ لقمہ اللہ کے نبی کو خبر کر رہا ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ نے لقمہ منہ کو لگایا، پھر فوراً آپ کو جیسے معلوم ہوا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے تھوک دیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اثر ہوا ہی، اور وہ جو آپ کے ساتھ صحابی تھے وہ کھا چکے تھے، اندر جا چکا تھا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے پورے لوگوں کو بلایا، یہودیوں کو، اور فرمایا کہ میں تم سے سوال کرنے والا ہوں، تم لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ ان لوگوں کا نہیں، 2-3 سوالات کیے، جھوٹ پکڑا گیا۔ اخیر میں آپ نے فرمایا، کیا اس دعوت والے گوشت میں تم نے زہر ملایا تھا کہ نہیں ملایا تھا؟ ان لوگوں نے اعتراف کیا، ملایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ملایا تھا، کیا وجہ؟ اس عورت نے بھی کہا اور تمام لوگوں نے کہا، اردنا ان کنت کاذبا نستریح، ہم لوگ چیک کر رہے تھے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہو گئے تو کام تمام ہو جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا، وَإِن كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ، اور اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی کہ یہ اپنے جانچ اور ایکسپریمنٹ کے چکر میں کسی کی جان لینے کو اتاولے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ جان لینا چاہتے تھے، اللہ کے نبی کو جنگوں میں نہ ہرا سکے تو مارنا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کے اس بیانیے کو تسلیم کیا اور آپ نے عورت کو معاف کر دیا، آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لیکن وہ صحابی جو ساتھ میں تھے جنہوں نے لقمہ کھایا، اس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی نے قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر، اس صحابی کے جان کے بدلے میں اس عورت کو قصاصاً قتل کروایا۔ تو یہ بھی اسی جنگ میں ہوا۔ اس کے بعد سن 8 ہجری آیا۔ سن 8 ہجری میں پتہ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی ایک خط لے کر بسرا کے بادشاہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ان کو رومیوں نے پکڑا اور قتل کر دیا۔ اس زمانے میں کسی کے ایلچی کو، پوسٹ مین کو، خبر لے جانے والے کو، جاسوس کو مارنا جرم تھا،
چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہوئے اور آپ نے صحابہ کی ایک ٹیم تیار کی جس میں 3000 جنگجو تھے اور فرمایا کہ جاؤ مقابلہ کر کے آؤ. اور آپ نے کہا سب سے پہلے اس کے لیڈر ہوں گے, کمانڈر ہوں گے حضرت زید, یہ شہید ہو گئے تو حضرت جعفر, یہ ہو گئے تو عبداللہ ابن رواحہ, اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو جو مسلمانوں میں آگے بڑھ کے جھنڈا سنبھال لے وہ ہو جائے گا. چنانچہ یہ جنگ شروع ہو گئی. سامنے 1,00,000 سے زیادہ تقریباً 2,00,000 کفار تھے اور مسلمان کتنے؟ صرف 3,000. عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے, زید ابن حارثہ شہید ہو گئے, جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے. پھر حضرت خالد ابن ولید نے دوڑ کر لپک کر جھنڈے کو سنبھالا اور آپ نے اپنی قیادت میں 2,00,000 فوج کے سامنے 30,000 صحابہ کے ساتھ زبردست جنگ کی. صحیح بخاری کی روایت, انکسرت یومئذ فی ید خالد ابن الولید 9 اسیاف. اس جنگ میں خالد ابن ولید کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھی. 9 تلواریں ٹوٹی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی اور مقابلہ کیا, اور اس جنگ میں صحابہ کرام کی فوج کو پیچھے ہٹایا اور بچا کے لے کر واپس مدینہ چلے آئے. اور ایک چال چلی تھی کہ جو آگے تھے ان کو پیچھے کر دیا, جو دائیں تھے ان کو بائیں کر دیا, بائیں والوں کو دائیں کر دیا, ساری فوج کی ٹکڑیوں کو بدل دیا. تو سامنے جو لڑنے والے تھے وہ یہ سمجھے کہ لگ رہا باہر سے ان کو مدد مل گئی, ان کی تعداد بڑھ گئی ہے, لہٰذا وہ اسی میں ڈر گئے اور ڈر کی وجہ سے بھاگ گئے اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت ہو گئی. تقریباً بلکہ زیادہ سے زیادہ 8 صحابہ صرف شہید ہوئے تھے. 2,00,000 کا مقابلہ کر کے آئے تھے. اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی بہادری ہے. اسی جنگ میں جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم امر يشغلهم. فرمایا جعفر کے خاندان اور گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ کیونکہ ان کے گھر پہ ایک مصیبت آن پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور سے مشغول ہے. جو اور آپ کسی کے وفات ہو جانے پر اس کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں, یہ حدیث پاک یہاں پر فرمائی گئی تھی. آپ نے فرمایا آل جعفر کے لیے کھانا تیار کیا جائے. اس کے بعد سن 8 ہجری رمضان آتا ہے. رمضان کی تقریباً 10 تاریخ یا 9 تاریخ تھی. خبر آتی ہے کہ مکے کے لوگوں نے وعدہ توڑ دیا. 2 سال پہلے صلح حدیبیہ میں جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ توڑ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار فرمایا. 10,000 کی لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے. 10,000 کی لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے. مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ محمد الرسول اللہ 10,000 کے ساتھ آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ مکے سے نکل کے پہلے ہی راستے میں ہی آ کر اسلام قبول کیے. انہی میں سے حضرت ابو سفیان ابن حرب بھی تھے جو تقریباً 18 سے 20 سال تک مسلمانوں سے لڑتے رہے. آج یہ مسلمان ہو گئے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے بھی بہت بحسن خوبی اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور اسلام کے لیے قربانیاں دی. اسی سفر میں مکہ کو فتح کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور الگ الگ راستوں سے صحابہ کو داخل کیا اور بڑے پرامن طریقے سے مکے میں داخل ہوئے. داخل جب ہو رہے تھے تو آپ سواری پہ سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. ایسا نہیں کہ کوئی ظالم و جابر بادشاہ ہو اپنے پرانے دشمنوں کو فتح کر رہا ہو تو ایک کی بوٹی اڑا دے. نہیں, بعض صحابہ نے کہا بھی الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے, آج تو مار کاٹ کا دن ہے. اپنی پرانی قربانیوں کو یاد کر رہے تھے جو ستائے گئے تھے. اللہ کے نبی نے جب سنا فرمایا نہ, ایسا نہیں ہے, الیوم یوم المرحمہ, آج رحم کرنے کا دن ہے. چنانچہ 4 لوگوں, 2 عورتوں کے علاوہ, چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ اللہ کے نبی نے منظر عام میں اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تمہارے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں, میری طرف سے کوئی بدلہ نہیں, کوئی سرزنش نہیں ہے. جاؤ تم سب کے سب لوگ آزاد ہو, میں نے تم کو سب کو معاف فرما دیا.
آپ نے معاف فرمایا اور اعلان کر دیا جس کو اسلام لانا ہو وہ مسجد حرام میں آ جائے یا ابو سفیان کے گھر میں آ جائے. امان دے دی, اعلان فرما دیا, سب کو معاف کر دیا. ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے, اسلام قبول کرتے رہے, اسلام قبول کرتے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بوڑھے باپ کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہو گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا, فرمایا ابو بکر مجھے بتا دیتے آپ کے والد محترم اس بزرگ کے پاس محمد خود چل کے چلا جاتا, ان کو کیوں لے کے آئے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ زیادہ حقدار ہے کہ چل کے آپ کے پاس آئیں, لہٰذا اللہ کے نبی لے کے آ گیا ہوں. ان کو سمجھائیے, اسلام کی دعوت دیجئے. اللہ کے نبی بڑھے اور حضرت ابو بکر کے والد محترم کے سینے پہ آپ نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا اسلم, اسلام قبول کر لو. چنانچہ دل کی دنیا بدلی, اسلام قبول کر لیا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو مبارکبادی دی, مبارکبادی ہو آپ کے والد محترم مسلمان ہو گئے. آتے رہے لوگ, مسلمان ہوتے رہے, مسلمان ہوتے رہے. مکہ فتح ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کہاں ہو؟ جی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ. کیا منظر رہا ہوگا, وہی بلال جن کو اسی مکے کی گلیوں میں گلے میں پٹے ڈال کے مارے گئے ہوں, زمین پہ لٹا کر ننگے بدن سینے پہ پتھر بھی رکھے گئے ہوں, وہی رنگ کا کالا حبشی غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پہ قدم رکھ کے چڑھ رہا ہے. وہی مکہ کے وہ بڑے بڑے لوگ جو غلاموں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, اس وقت بھی بہتوں کے سینے پہ سانپ ریگ گیا ہوگا جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ فرمایا کہ بلال چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو. حضرت بلال نے جب اذان دی, وہ روح پرور فضا مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کی صدائیں بلند ہوئی, اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوئے. اللہ کے نبی نے میسج دیا, اسلام میں رنگ, نسل, قوم, وطن, برادری کی کوئی اہمیت نہیں. دیکھو یہ غلام تھا کبھی یہاں پر, آج اس کو کعبہ کی سب سے اچھی جگہ, مکے کی سب سے معزز عمارت کے اوپر کھڑا کر کے اسلام کا کلمہ بلند کروایا جا رہا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی, جاء الحق وزاحق الباطل, اور آپ ایک ایک بت کو گراتے گئے. 360 بتوں کو آپ نے گرایا اور آپ پڑھتے رہے جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ گیا, باطل ختم ہو گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. ایک ایک بت کو گرایا, یہاں تک کہ تصویریں جو لگی تھیں اس کو بھی آپ نے ختم کروایا. کعبہ کو صاف کیا گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی, حجر اسود, سب کچھ کو صاف کروایا. کعبہ صاف ہو گیا. اسی غزوہ فتح مکہ ہی کے حوالے میں حضرت حاطب بن ابی بلتع کا واقعہ پیش آیا تھا کہ جنہوں نے خبر لیک کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان کو معاف کیا جائے کیونکہ یہ بدر کے صحابی, بدری صحابی ہیں. پھر اس جنگ کے بعد 2 اور قبیلے تھے مدینہ مکہ کے آس پاس میں جن کی شرارتوں کی خبر آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اب ہم ادھر رخ کریں گے. تقریباً 19 دن مکہ میں گزارنے کے بعد, اور یہ 19 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز قصر کرتے رہے. مکہ میں گزارنے کے بعد آپ نے حنین کی طرف اپنا قافلہ روانہ کر دیا. اب آئے تھے 10,000, 2,000 اور مسلمان ہو گئے 12,000. 12,000 کی تعداد میں حنین کی وادیوں میں محمد الرسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ پہنچے. لیکن یہاں ایک پریشانی ہو گئی. ایک انسانی فطرت, انسان جب زیادتی کو پاتا ہے, تعداد کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا کہ اب تو ہم زیادہ ہو گئے, اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے. جبکہ اس پوری اسلامی تاریخ میں بار بار یہی میسج دیا گیا, تعداد کم ہو یا زیادہ ہو, اسباب اختیار کرو, لیکن سب سے بڑی قوت تمہارے ایمان کی قوت ہے. تمہارا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے, اپنی تعداد پہ نہیں ہونا چاہیے. چنانچہ صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات آ گئی کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہو گئی, لہٰذا اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے
تھوڑا سا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جیسے وادیوں سے داخل ہو رہے تھے، پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے کفار نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ 12,000 کی لشکر تتر بتر ہو گئی، بعض لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اللہ کے نبی مضبوطی کے ساتھ جمے رہے اور آپ یہ شعر پڑھتے رہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں سچ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میں انہی کی اولاد ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، حضرت عباس ابن عبد المطلب ڈٹ کے آپ کے ساتھ رہے، حضرت ابو سفیان ڈٹ کے آپ کے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں سینے سے سینہ شانہ بشانہ ملا کر کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو آواز دی، اے میرے ساتھیوں واپس آ جاؤ، میں اللہ کے نبی ڈٹا ہوا ہوں، میدان کو سنبھالے ہوا ہوں، سارے صحابہ واپس آئے اور پھر اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنگ مسلمانوں کے حق میں دی، یعنی مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، اللہ نے بہت ساری جگہوں پہ تمہاری مدد فرمائی، ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اور حنین کے دن جب تمہیں تمہاری زیادتی اور تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری یہ 12,000 کی لشکر تمہیں کام نہ آئی، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں واپس جب بلا دیا، تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، تم اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جب تم اللہ کے رسول کی طرف پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پہ بھی سکونت نازل فرمائی اور پھر تمہارے ہاتھ میں جنگ آ گئی، یعنی کہ تم فتح یاب ہو گئے۔ اللہ نے میسج دیا کہ جنگ کثرت سے نہیں، ہاں اسباب اختیار کرنا ہے ضرور ہے، لیکن ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اصل طاقت تمہاری ایمان کی طاقت۔ چنانچہ یہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ پھر اس کے بعد سن 9 ہجری آیا۔ سن 9 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہوئی، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ خبر آئی، انٹیلیجنس نے خبر دیا کہ جزیرہ عرب کے شمالی حصے پہ تبوک کی جانب بازنطینی حکومت، رومی لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور لشکر پہ لشکر جمع کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو مارا جا سکے، مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے، تیاری چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں حملہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، ہم پہلے ہی وہاں پہنچیں گے۔ ڈرنے والی قوم مسلمان قوم نہیں تھی، یہ نہیں کہ آئیں گے تو دیکھا جائے گا، نہیں، یہ ہوشیاری تھی، یہ آپ کی جنگی فراست تھی۔ آپ نے فرمایا صحابہ نکلو، اعلان فرمایا کہ جتنے بھی لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں سب نکلے تبوک کے لیے اور تیاریاں کی جائیں۔ اسی جنگ میں بہت سارے منافقین، بلکہ سب کے سب پیچھے ہو گئے، نہیں گئے، بہانہ کرنے لگے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں کہا یہ مشکل گھڑی تھی، یہ بہت مشکل گھڑی تھی جس وقت آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ لوگوں چلو اور مقابلہ کیا جائے۔ ساعت العسرہ، منافقین بہانے کرنے لگے، ارے ہمارے ساتھ یہ پرابلم، ہمارے ساتھ یہ پرابلم، اور نہیں گئے جنگ میں۔ انہی کے ساتھ وہ 3 صحابہ بھی بہکاؤ میں آ گئے تھے جو سستی کی وجہ سے نہیں گئے کہ ہاں ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے، ابھی نکلیں گے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے اور یہ لوگ رہ گئے، جن کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جن کو 50 دن کا سوشل بائیکاٹ سہنا پڑا تھا، اسی جنگ میں ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں جنگ کرنے کے لائق ہیں نکلے میدان میں۔ منافقین بہانے کرنے لگے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، وہ کہتے تھے دوسروں سے ارے سخت گرمی کا معاملہ ہے، اتنی سخت دھوپ ہے، اس دھوپ میں کیسے جاؤ گے؟ یہ مشکل کی گھڑی اس لیے تھی کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک تو مال کم تھا، جانے کے لیے سواریاں کم تھی، دوسری بات یہ سخت گرمی کا زمانہ تھا، تیسری بات یہ کہ تبوک مدینے سے تقریباً 700 کلومیٹر کی دوری پہ تھا، 700 کلومیٹر۔ یہ منافق خود نہیں گئے اور دوسروں سے کہنے لگے
نہ جاؤ، گرمی بہت ہے، سخت دھوپ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ بہت خطرناک ہے. گرمی سے بچ رہے ہو، یہ دنیا کی گرمی، جہنم کی آگ اس سے بھی بہت کئی گنا زیادہ خطرناک ہے. مسلمان گئے، مال کم تھا، اللہ کے نبی نے پبلک فنڈ جمع کرنا شروع کیا. فرمایا مسلمانوں اپنے خزانے کھولو، نکالو. صحابہ کے پاس مال بہت کم تھا، کیسے جاتے؟ 30,000 کا لشکر تیار ہوا تھا مسلمانوں کی طرف. 30,000 لشکر. پوری اسلامی تاریخ میں جتنی غزوے اور جنگ ہمارے نبی نے لڑی ہے، ابھی تک اس سے بڑی فوج تیار ہی نہیں ہوئی تھی. یہ 30,000 کا لشکر تھا. 30,000. لیکن جانے کے لیے سواریاں نہیں. کچھ لوگ ایسے بھی تھے، آئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سواری دے دیجئے، ہم چلیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے پاس بھی نہیں ہے. وہ تڑپ رہے تھے جانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی نے معذرت کر لی. وہ واپس پلٹے تو روتے ہوئے جا رہے تھے. قرآن کریم میں ان کو بھی بیان کیا گیا اور اللہ نے فرمایا یہ معذور ہے، ان کو ثواب دیا جائے گا. اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا صحابہ اپنے مال لاؤ، جمع کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن کو پھیلائے کھڑے ہیں. حضرت عثمان دینار پہ دینار لا رہے. 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، یعنی کہ 300 اونٹ اکیلے حضرت عثمان نے دیے. اور دینار دیتے چلے گئے، 1000 دینار حضرت عثمان نے دیے. اللہ کے نبی اتنا خوش ہوئے حضرت عثمان کی اس قربانی سے اور آپ کے صدقات و خیرات سے. فرمایا اللہ کے نبی نے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، جو عثمان نے آج قربانی پیش کی، اپنے مال کا خزانہ کھولا ہے، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، معاف فرما دیا. اتنا خوش ہوئے آپ اپنے دامن میں وہ دینار پلٹ رہے تھے اور عثمان غنی کو یہ بشارت دے رہے تھے، یہ خوشخبری سنا رہے تھے. حضرت عثمان نے بہت زیادہ مال، اس میں 300 اونٹ اکیلے، پھر بھی سواریاں کم تھی. 30,000 لوگ تھے. اونٹ جو گئے صحابہ کرام باری لگا کے بیٹھتے تھے. کچھ دور ہم بیٹھیں گے، پھر پیدل چلیں گے، پھر کچھ دور تم بیٹھو، پھر ہم پیدل چلیں گے. ایسے چلتا رہا. 700 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہوا. اتنی مشکلیں آئیں کہ صحابہ کے پیر پھٹ گئے. وہ برانڈڈ جوتے جو آج کل فوجی پہنتے نہیں ہوا کرتے تھے، کپڑے پیروں میں باندھ کے چلتے گئے کہ وہ اسلامی ریاست کی حفاظت کی بات تھی، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کی بات تھی. بازنطینی اس زمانے کا وہ سپر پاور تھا. رومی طاقت سپر پاور فوج مانی جاتی تھی، اس سے ٹکرانے کی بات تھی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچ گئے. پتہ لگا تقریباً 1000 کی 40,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی لشکر ان لوگوں کی تیاریاں کر رہی تھی. لیکن جب ان کو خبر ملی کہ ہم تو مدینے پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ مدینے والے اتنے طاقتور ہیں، اتنے جاواز ہیں، اتنے ہمتی ہیں، اتنے بہادر، 700 کلومیٹر چل کے آگے ہم سے لڑنے کے لیے، ڈر گئے. پورا زلزلہ برپا ہوگا ان کی فوج میں. یہ کون سی قوم ہے؟ ابھی ہم تیاریاں کر رہے ہیں، یہ 700 کلومیٹر چل کے چلی آئی، اور جبکہ ان کے پاس بہت سارے ساز و سامان بھی. اتنی بہادر قوم سے لڑنا ناممکن ہے، نہیں لڑ سکتے. ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، آئے ہی نہیں میدان میں، کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک اسی میدان تبوک میں رہے. 20 دن تک آپ ٹھہرے رہے. آؤ رومیوں، بازنطینیوں، آؤ مقابلہ کرنا ہے محمد اس کے ساتھیوں. کوئی نہیں آیا. 40,000 سے لے کر 1,00,000 تک کی تعداد تقریباً ان کی تھی، کوئی نہیں آیا. مسلمان یہاں سے بھی خوش و خرم فتح یاب واپس ہوئے. جب آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار کر آپ کو سارے منافقین کو ایکسپوز کیا گیا اور بتایا گیا کہ ابھی آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، عذر بیان کریں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، اس سے ہم نمٹ لیں گے. اور وہ 3 صحابہ
ان کو اللہ کے نبی نے آ کے سزا دی اور کہا ان کو بائیکاٹ کیا جائے. بیویاں 10 دن آخری 40 دن کے بعد چھوڑ دیا. اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا. اور جو معذور تھے, سب جو معذور تھے یا کسی وجہ سے نہیں جا سکے, تمام لوگ مسلمان تھے, ان سب کو اللہ نے معاف فرمایا. اور قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نازل فرمائی, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ. اللہ تعالیٰ نے تمام مہاجر و انصار کو بخش دیا, معاف کر دیا, سب کی توبہ کو قبول فرما لیا جنہوں نے میرے پیغمبر کی مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیا اور اس کی پیروی کی. مشکل کی گھڑی مفسرین کہتے ہیں غزوہ تبوک تھی. یہ مشکل کی گھڑی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری لڑائی تھی, آخری جنگ تھی. فائدہ کیا ہوا وہاں جو گئے چل کے؟ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ اس ایریے میں مسلمانوں کا جلوہ ہو گیا اور ساری طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف تھی, ان سے لڑنے, ان کو مارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی, سب کے دماغ سے وہ چیز نکل گئی اور اسلام کی دعوت وہاں تک پہنچ گئی, پھیل گئی. رومیوں سے خطرہ ختم ہو گیا, وہ ڈری ہوئی قوم ہو گئی. اب ان کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ کی وہ حملہ آور ہوں. اسلام کی دعوت کونے کونے تک, جزیرہ عرب کے آخری کونے تک پہنچ گئی. اب اسلام میں لوگ بہت تیزی سے داخل ہونے لگے. اب خود الگ الگ قبیلے وفد کی شکل میں مدینہ آنے لگے کہ چلو بھائی اسلام قبول کرتے, واقعی یہ سچا نبی ہے. ورنہ اگر یہ باطل ہوتا, اگر یہ غلط ہوتا, جھوٹا ہوتا تو اکیلے مکہ سے نکلا تھا. آج یہ 30,000 کی لشکر ہے, 1-2 لاکھ کی فوجوں کو چیلنج کرتا, کوئی اس کو ہرانے کی طاقت نہیں رکھتا. ایسے ایسے جانباز, ایسے ایسے سپاہی اس کے پاس ہیں. اور یہ جن کے کپڑے بھی مضبوط نہیں, جو پھٹے پرانے کپڑے پہننے والی قوم ہے, ہتھیار ہو یا نہ ہو, نبی نے کہہ دیا تو جان دینے کو تیار ہے. ایسی فوج کہاں؟ دنیا کے لوگ, کفار تو دنیا کے لیے لڑتے تھے, مسلمان آخرت کے لیے لڑتے تھے اور سوچتے تھے جائیں گے, اگر بچ کے چلے آئے تو غازی, نہیں آئے تو شہید, دونوں میں ہمارا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی. اسلامی دعوت پھیلتی رہی. یہ سن 9 ہجری آپ کی زندگی کا آخری غزوہ ہوا. پھر لوگ تابڑتوڑ مسلمان ہونے لگے. اب یہاں سے آگے کل اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت النبی سمجھنے پڑھنے کی توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.